تو بچوں، جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں کلاس 8 سبجیکٹ ہسٹری کا چیپٹر 3، اس میں ہم نے ابھی تک پڑھا کہ جب برٹش لوگ جو تھے انہیں یہاں پہ دیوان بنایا گیا، بنگال میں ان کو نوابوں کی جگہ ملی، تو کس طرح سے انہوں نے دولت حاصل کرنے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی۔ ان میں سے کچھ یہ کہ وہ چیزیں جو تھیں سستے داموں لینا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے، مالیہ لیتے تھے، اور اس طرح سے وہ اپنے کمپنی کے جو اخراجات تھے ان کو چلاتے تھے۔ تو اس کا اثر یہ بھی ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ غریب ہونے لگے، کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ پھر انہوں نے ٹیکس کے لیے ایک سسٹم پہلے بنایا جو پرمننٹ سیٹلمنٹ تھی، اس میں انہیں کچھ خامیاں لگی، انہیں اتنا فائدہ نہیں ہوا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو ٹیکس کلیکشن کے لیے سسٹم بنایا، تو اس سسٹم کا نام تھا، اس سیٹلمنٹ کا نام تھا محل واری سیٹلمنٹ۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے پرمننٹ سیٹلمنٹ اور محل واری سیٹلمنٹ کو ڈیفائن کیا، یعنی ان میں کیا کیا فرق تھا۔ پرمننٹ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ پرمننٹ سیٹلمنٹ میں یہ بات تھی کہ وہ جو ٹیکس برٹش لیتے تھے وہ انہوں نے فکس رکھا تھا، جبکہ محل واری سسٹم میں انہوں نے کہا کہ یہ فکس نہیں رہے گا۔ اگر آج ہم کسانوں سے 100 روپیہ سال کا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے سال ہم 150 بھی لیں، 200 بھی لیں، اس لیے یہ کوئی فکس نہیں رہے گا۔ دوسری بات یہ فرق تھا کہ پرمننٹ سیٹلمنٹ میں جو زمیندار تھے وہ لوگوں سے، کسانوں سے ٹیکس لیتے تھے اور گورنمنٹ کو، اس ٹائم جو برٹش تھے ان کو دیتے تھے۔ اب محل واری سسٹم میں کیا ہوا کہ جو ٹیکس لیا جاتا تھا گاؤں والوں سے، وہ گاؤں کا جو ہیڈ ہوتا تھا، چاہے وہ لمبردار ہو، سرپنچ ہو، کوئی بھی جو اس وقت وہ گاؤں کا ہیڈ ہوتا تھا، وہ لیتا تھا گاؤں والوں سے اور وہ دیتا تھا انگریزوں کو۔ اس میں جو لے کے دینے والا ہوتا تھا اس کا بھی فائدہ ہوتا تھا، کیونکہ کچھ پیسہ، کچھ اماؤنٹ یا چیزیں اسے بھی ملتی تھی۔ تو پھر ہم نے یہ پڑھا کہ پرمننٹ سیٹلمنٹ کو ریپلیس کیا گیا محل واری سیٹلمنٹ کے ساتھ۔ آج ایک اور سسٹم ہم پڑھیں گے، دا مونرو سیٹلمنٹ۔ مونرو یہ نام ہے ایک انگریز کا، اس نے ایک سسٹم بنایا، اس لیے اس نام پہ اس سسٹم کا نام بھی ہے۔ In the British territories in the south there was a similar move away from the idea of permanent settlement۔ انگریزوں کے پاس صرف بنگال ہی نہیں تھا بلکہ کچھ اور ساؤتھ انڈیا کا حصہ بھی ان کے پاس تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جو ساؤتھ میں ان کے پاس جو علاقہ تھا ان کے قبضے میں، وہاں پہ بھی کچھ تبدیلی لائی گئی پرمننٹ سیٹلمنٹ کو لے کے، وہاں پہ بھی پرمننٹ سیٹلمنٹ کو ہٹایا گیا۔ بنگال میں تو ہٹایا گیا، ساؤتھ میں بھی ہٹایا گیا۔ The new system that was devised came to be known as the new system that was devised came to be known as the ریتوار اور ریتواری۔ یہ جو نیا سسٹم اب وہاں پہ بنا ساؤتھ میں، اسے کیا کہا گیا؟ ریتوار یا ریتواری۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا، ریتواری میں کیا ہوتا تھا کہ
It was tried on small scale by Captain Alexander Reid in some of the areas that were taken over by the company after the wars with टीपू सुल्तान। तो उस वक़्त जो हमने पढ़ा था टीपू सुल्तान के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो ब्रिटिश जो थे इन्होंने जो हिस्सा कवर किया, जो एरिया इनके पास जो ज़मीन वगैरह मिल गई, तो वहाँ पे ये हुकूमत करते थे। तो वहाँ पे इन्होंने ये सिस्टम जो था इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। कौन सा? जिसका नाम था रेतवारी। और इसको डेवलप जो करने वाला था वो थॉमस मनरो। तो इस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता जो था पूरे साउथ इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद जो ये दो आदमी थे, एक का नाम था रेड, एक का मनरो। ठीक है, मनरो यानी थॉमस मनरो और दूसरा था अलेक्जेंडर रेड। ये दो अंग्रेज थे। तो इन्होंने महसूस किया दैट इन द साउथ देयर वेर नो ट्रेडिशनल ज़मींदार्स। साउथ में उस तरीके के ज़मींदार नहीं थे जैसे बंगाल वगैरह या बाकी इंडिया में थे। तो वहाँ पे अलग सिस्टम था। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जो ज़मींदार जैसे बाकी इंडिया में थे और वो किसानों पे हुकूमत करते थे। ठीक है, ज़मींदार किसानों पे हुकूमत करते थे, किसानों से पैसा वगैरह मालिया लेके अंग्रेज़ों को देते थे। मगर साउथ में ये सिस्टम नहीं था। वहाँ पे जो किसान थे उन पे कोई हेड वगैरह नहीं होता था। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ा, उन्हें डायरेक्ट जो है किसानों के साथ डील करनी पड़ी अंग्रेज़ों ने, जो फसल वगैरह उस टाइम बोते थे। और वो कई सदियों से, कई वक्त से उनकी पास ज़मीन हुआ करती थी। तो यहाँ पे है कि ये कहते हैं कि ये जो थॉम्स था और ये जो अलेक्जेंडर रेड था और मोनरो जो था, इन्होंने जब ये देखा कि साउथ में जो सिस्टम है वो अलग है, वहाँ पे कोई ज़मींदार वगैरह नहीं है, तो इन्होंने कहा कि हमें डायरेक्ट जो है किसानों के साथ करना पड़ेगा डील। और उनकी जो देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। और उनकी जो ज़मीन वगैरह है उसको बड़े ध्यान के साथ सर्वे करना पड़ेगा ताकि हम इनसे बाद में मालिया लें। जैसे कोई एक किसान है, उसका नाम है, उसका नाम जैसे हम रखते हैं उवैस, उसके पास अगर 10 कनाल है तो अंग्रेज़ आएंगे, लिखेंगे उवैस उसके पास 10 कनाल है और इस 10 कनाल में से इसको कितने की फसल निकलती है, कितनी कमाई है, तो वो हिसाब करते थे और फिर उसे बोलते थे कि तुमने अब हमारा इतना हिस्सा देना है। तो ऐसे तो कर नहीं सकते बगैर सर्वे के, क्योंकि अगर वो सर्वे नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो उनको क्या पता किसके पास कितनी ज़मीन है। और अगर ऐसे ही अंदाजे से बोल देंगे कि हर एक देगा 100 रुपये, हो सकता है किसी के पास 1000 रुपये का जो फसल निकलती हो और किसी के पास सिर्फ 50 की निकलती हो, तो सभी अगर 100 देंगे, वो भी इंसाफ नहीं था। तो ये क्या करते थे, इन्होंने सोचा कि हमें हर किसान की जो ज़मीन है वो देखनी पड़ेगी, नापनी पड़ेगी और हमें अंदाज़ा लगाना है कि ये कितना कमाते हैं ताकि हमारा कितना हिस्सा होगा। तो ये साउथ में इन्होंने किया, क्योंकि ये जो मोनरो था ये सोचता था कि दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज पेरेंटल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द राइट्स अंडर देयर चार्ज। ये सोचते थे कि ये जो साउथ में जो किसान वगैरह हैं, यहाँ पे अंग्रेज़ जो हैं इनके बड़ों की तरह यहाँ पे रहें। ठीक है, यानी इनके जो हेड होते हैं वो बने अंग्रेज़, इन्हें गाइड करें, इनको जैसे एक बाप बेटे को गाइड करता है। क्योंकि साउथ में ज़मींदार तो थे नहीं, वहाँ किसानों का कोई हेड वगैरह उस तरह नहीं था जिस तरह बाकी इंडिया में होता था। तो ज़मींदारों, वो वहाँ पे ज़मींदारों के साथ इन्हें डायरेक्ट डील करनी थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा, मोनरो जो था मोनरो, तो उसने ये सोचा कि हमें इनकी जो है सरबराही करनी है,
یہاں پہ کسانوں پہ ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کا اب ہم ہی ان کے بڑے ہیں۔ تو ایسا انہوں نے سوچا تاکہ یہ جو کسان وغیرہ ہیں وہ ہمارے ہی انڈر آ جائیں۔ باقی جگہ پہ جو ہوتا تھا کسان وہ زمیندار کے ساتھ ہوتا تھا، تو انگریز زمیندار کے ساتھ ڈیل کرتا تھا، تو یہاں پہ ڈائریکٹ کسان کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہے آل واز ناٹ ویل، یعنی سب کچھ ٹھیک نہ تھا۔ تو یہ مونرو سسٹم میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا، تھوڑا سا یہ ہسٹری جو ہے کبھی کبھی سمجھ نہیں بھی آتی ہے، اس لیے میں ریپیٹ کروں۔ اصل میں ہم 3 سسٹم ہم نے پڑھے، ایک ہے پرمننٹ سیٹلمنٹ، ایک ہے مالواری، اور ایک اور ہے اسے کہتے ہیں ریتواری، رویتواری، ٹھیک ہے۔ تو پرمننٹ سیٹلمنٹ میں کیا تھا کہ انگریز جو تھے وہ انہوں نے زمینداروں کو کہا کہ آپ لوگوں سے اتنا مالیہ وغیرہ لیں گے اور ہمیں اتنا دیں گے فکس، تو اس میں فکس تھا۔ محلواری میں کیا تھا، فکس نہیں تھا، کیونکہ انہیں لگا کہ ہمیں فکس اماؤنٹ سے فائدہ نہیں ہے، تو محلواری میں انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم دیکھا کریں گے ہر سال، یا ہم فصل کا جو ہے وہ اسسمنٹ یعنی اس کی جانچ کیا کریں گے، اور یہ جو مالیہ ہے یہ کبھی اپ ڈاؤن بھی ہوگا، تو فکس نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح کچھ ساؤتھ انڈیا سائڈ میں بھی انہوں نے پرمننٹ سیٹلمنٹ جو تھا اس کو ہٹا کر جو سسٹم لایا وہ تھا ریتواری۔ تو اس ریتواری میں کیا ہوا کہ جو وہاں پہ ساؤتھ انڈیا میں جو کسان تھے ان کا کوئی ہیڈ وغیرہ وہ زمیندار وغیرہ نہیں تھا ان کا بڑا، تو وہاں پہ ڈائریکٹ انگریزوں نے ان کے ساتھ ڈیل کرنی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان کی زمینوں کا جو ہے پہلے جانچ کر لیں، پہلے ان کی زمینیں دیکھیں ان کسانوں کی، تاکہ ہم اچھی طرح سے اندازہ لگا کے اور پھر انہیں بتائیں کہ آپ نے کتنا کتنا پیسہ ہمیں ہر سال ٹیکس دینا ہے۔ تو یہ اصل میں سب کچھ جو چل رہا ہے ابھی، یہ انگریز کسانوں سے پیسہ لے رہے ہیں ٹیکس، تاکہ یہ ٹیکس جمع ہو اور وہ اپنا کاروبار اور سرکار وغیرہ چلائے۔ تو یہ پوری جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسی چیز کے آس پاس گھومتی ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں آل واز ناٹ ویل، سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ Within a few years after the new system were imposed, it was clear that all was not well with them۔ کہتے ہیں کہ کچھ سال بعد جب کہ یہ نیا سسٹم اب امپلیمنٹ کر دیا، نیا سسٹم لگا دیا پیسہ کلیکٹ کرنے کا، تو یہ دیکھا گیا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ کیا مسئلہ تھا؟ Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand. Peasants were unable to pay۔ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ کمانے کی لالچ جو تھی انگریزوں کو، تو کیا ہوا تھا کہ زمینداروں کو بہت زیادہ پیسہ دینا پڑتا تھا۔ جو کسان تھے جن کی زمینیں تھیں انہیں بہت زیادہ ٹیکس رکھا گیا تھا، اور وہ بیچارے دینے کے قابل نہیں تھے۔ کسی کے کھیت میں اگر 10 بوری چاول ہوتا ہے تو انگریزوں نے کہہ دیا مثال کے طور پہ کہ 4 بوری ہمیں دینے ہیں، تو پہلے اس بیچارے کو 4 بوری جو ہیں وہ ادھر چلے گئے۔ اب گھر بھی چلانا ہے، پورے سال چاول گھر میں بھی کھانے ہیں، وہ کم ہو رہے ہیں، کچھ چاول دے کے وہ کوئی اور فصل یا چیز خریدتا وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو کسان بیچارے بھی اب جو تھے وہ مجبور ہو رہے تھے، پس رہے تھے۔ اور بہت سارے جو گاؤں تھے وہ کیا تھے، اب ریگستانوں کی طرح بن گئے تھے، کیونکہ لوگ جو تھے اب بیچارے تنگ آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس سسٹم سے یعنی اس ٹیکس کی وجہ سے بہت تنگ تھے لوگ۔ جبکہ جو انگریز تھے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ جو نیا سسٹم ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو کسان ہیں، یعنی انگریز یہ سوچتے تھے کہ یہ جو کسان ہیں یہ اب امیر ہوں گے جو نیا سسٹم ہم لگائیں گے، تو مگر انہوں نے نیا سسٹم لگایا مگر اس کی وجہ سے یہ امیر نہیں ہوئے، تو اس کا بھی جو ہے برا اثر پڑنے لگا لوگوں پہ، کیونکہ لوگوں سے
بہت زیادہ پیسہ، بہت زیادہ چیزیں انگریز لے رہے تھے اور لوگوں کو فائدہ نہیں تھا۔ ابھی جیسے آپ کے گھر میں کوئی فصل ہو، اگر سیب ہے، سیب آپ کے اگر 500 پیٹی ہوتی ہے تو گورنمنٹ آ کے یہ کہے کہ آپ 100 پیٹی ہمیں دے دو فری میں، ٹیکس، تو کتنا نقصان ہوگا؟ تو آپ کا بھی جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ تو اسی طرح تب بھی لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا انہی وجہ سے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، یعنی لوگوں کو نقصان ہو رہا تھا، لوگوں کے حالات جو تھے وہ اس سسٹم کی وجہ سے ٹھیک نہیں تھے۔ تو فی الحال ہم اس کے بعد جو پڑھیں گے وہ کون سی فصل وغیرہ جو تھے، انگریز کیا کیا اور ان لوگوں سے کہہ رہے تھے، کیا باتیں اور وہ ڈیمانڈ رکھ رہے تھے، تو وہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔